لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا مطلب انفرادی، معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی امور سمیت زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کی حکمرانی کو تسلیم کرنا ہے۔ ابدیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حکمرانی تسلیم نہ کی جائے اور نہ کسی کے آگے اپنے سر کو جھکایا جائے۔ یہی وہ نصیحت تھی جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی کہ بیٹا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اور اس شرک کی بدترین قسم سیاسی شرک ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ حاکمیت کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی حاکمیت کا دعویٰ کرے، چاہے وہ ایک فرد ہو، ایک قوم ہو یا پوری نسل انسانی، وہ اللہ کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوں گے۔ فرعون اپنی بادشاہت میں حاکمیت مطلق کا دعوے دار تھا، اور یہی تصور قدیم یورپی طرز حکمرانی میں بھی ملتا تھا، جہاں بادشاہوں کو خدائی اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ بادشاہت کے اسی تصور کو مغرب نے جمہوریت میں تبدیل کر کے عوام کو حکمرانی کے اختیارات دے دیے، جو دور حاضر کا سب سے بڑا شرک ہے۔ یعنی عوام اپنی رائے سے جو قانون چاہیں بنا سکتے ہیں، خواہ وہ اس کے ذریعے سود کو حلال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ بھی کر دیں۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم ابلیس کی مجلس شورا میں اس شیطانی فریب کو یوں بے نقاب کیا ہے۔ ابلیس کا ایک مشیر دوسرے مشیر سے کہتا ہے، خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، کہ اگر انسانوں کا بنایا ہوا عوامی حاکمیت کا تصور دنیا میں چل گیا تو ہمارا بادشاہت والا فریب ختم ہو جائے گا۔ اس کی بات پر ابلیس کا دوسرا مشیر جواب دیتا ہے، ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یعنی یہ جمہوریت بھی بادشاہت ہی کی ایک شکل ہے، جو اس لیے ضروری تھی کہ انسان اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں انتہائی حساس ہو چکا تھا۔ اس لیے ابلیس نے اسے بادشاہت کے فریب سے نکال کر جمہوری فریب میں دھکیل دیا ہے۔ لہٰذا سلطانی جمہور دراصل ایک ابلیسی نظام ہی ہے۔ پاکستان آج اسی ابلیسی نظام کے شکنجے میں ہے، اور اس سے نجات کا ذریعہ صرف اور صرف نظام خلافت ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے ملک کے خداداد پاکستان میں اللہ کے دیے ہوئے نظام یعنی نظام خلافت کے احیاء کو یقینی بنایا جائے، کیونکہ یہی پاکستان کی حقیقی تکمیل اور فلاح کا واحد راستہ ہے۔